بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعت کر رہے تھے، آج ہماری گفتگو اعتکاف کے بارے میں ہے۔ اعتکاف میں اصل میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا، سورہ مزمل کی آیت ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر، سب سے علیحدہ ہو کر رب کے لیے بیٹھ جاؤ، رب کی عبادت میں بیٹھ جاؤ، سب سے علیحدہ ہو کر رب کی عبادت میں بیٹھ جاؤ۔ یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اس حکم کی تعمیل کے لیے اعتکاف کی مجلس ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو اللہ پاک نے حکم دیا، اے ابراہیم و اسماعیل، تم میرے گھر کعبۃ اللہ اور مسجد حرام کی صفائی کرو۔ ان حضرات کے لیے جو میرے لیے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، رکوع سجود کرتے ہیں، یہاں طواف کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے مسجد کی صفائی کرو، ان کے لیے اہتمام کرو۔ حکم کس کو دیا اللہ تعالیٰ نے؟ نبی بر وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ کے خلیل ہے، ایسے بڑے رتبے والے پیغمبر۔ نبی کو صفائی کا حکم دیا جا رہا کہ مسجد صاف کرو میرے اعتکاف بیٹھنے والے بندوں کے لیے۔ تو اس سے فضیلت کا اندازہ لگا سکتے کہ اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ تو اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہے؟ بندہ اپنے دل سے دنیا کو خالی کر کے اپنے دل میں رب کی محبت کو بسا لے۔ سمجھ گیا تھا؟ سب سے علیحدہ ہو کر رب کا ہو جائے، اس کے لیے کیا ہے؟ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہے۔ دوسرا مقصد اعتکاف کا یہ ہے کہ شب قدر جو بڑی فضیلت والی رات ہے، کہ وہ رات کو جو ہے نا پالیں، اس کے لیے کیا ہے؟ اعتکاف ہے۔ شب قدر رات کو پانے کے لیے اس میں عبادت کا اہتمام کر کے اس کی فضیلت کو پا لینے کے لیے کیا ہے؟ اعتکاف ہے۔ تیسرا کیا ہے اعتکاف کا مقصد؟ فرائض، جو فرض نمازیں ہیں اس کی پابندی مضبوطی کے ساتھ ہو جائے، اس کے لیے اعتکاف ہے۔ تو بہرحال اصل اعتکاف کا مقصد بندہ بندگی پوری طریقے سے کرنے کے قابل بن جائے، اس کے لیے اعتکاف کی مجلس ہے۔ اب اعتکاف کے معنی کیا ہے؟ سب سے الگ ہو کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مرد ہے تو مسجد میں تنہائی میں بیٹھ جائے، اور خاتون ہے تو اپنے گھر کے کوئی خاص کمرے میں ایک جگہ فکس کر کے وہاں پر عورت اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ مرد کے لیے مسجد میں اعتکاف ہے، عورت کے لیے گھر میں اعتکاف ہے۔ تو اعتکاف جو شخص اعتکاف بیٹھتا ہے اس میں بھی تین باتیں ہیں۔ ایک اعتکاف کیا ہے؟ فرض ہے، ایک اعتکاف ہے سنت مؤکدہ، اور ایک اعتکاف ہے نفل۔ فرض جو اعتکاف ہے وہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ منت مانگا کہ اے اللہ میری فلاں مراد پوری ہو گئی تو میں 2023 کے رمضان کا 10 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہوں، بولا تب انہیں اس کی وہ مراد پوری ہوتے ہی 2023 کے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف بیٹھنا فرض ہو جاتا اس کو۔ اب سنت موقعہ نہیں رہتا، فرض رہتا اس کے لیے اعتکاف کرنا۔ بات سمجھ گئے؟ نہیں رہا تو پھر گناہ گار ہوتا۔ یہ ہو گئی فرضیت والی بات۔ یا ایسا بولا کہ میں کسی بھی ایک رمضان کا اعتکاف بیٹھتا ہوں، تو کسی بھی ایک رمضان میں اس کو اعتکاف بیٹھنا فرض رہتا۔ دوسرا اعتکاف ہے نفل۔ نفل جو اعتکاف ہے وہ سال کے 12 مہینے میں کبھی بھی بیٹھ سکتے آپ۔ اس کے لیے نہ رمضان کا ہونا ضروری ہے، نہ ہی جو ہے نا کیا ہے روزہ رکھنا ضروری ہے، نہ ہی پورا کمپلیٹ ایک دن بیٹھنا ضروری ہے۔ آپ جب چاہے جب بیٹھ جا سکتے، جب چاہے جب اٹھ جا سکتے، وہ نفل اعتکاف ہے۔ سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ جو اعتکاف ہے، یہ اعتکاف کیا ہے معلوم ہے؟ 10 دن کا ہی بیٹھ سکتے، رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھ سکتے، اور وہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے روزے سے رہنا ضروری ہے۔ بغیر روزے کے وہ اعتکاف نہیں ہوتا، اور اس کے لیے حدود مسجد میں رہنا ضروری ہے، مسجد سے باہر نہیں بیٹھ سکتے آپ۔ بات سمجھ گئے نا آپ؟ یہ ہو گیا یہ اعتکاف کے تعلق سے مسائل، سنت موقدہ، نفل اور فرض اعتکاف۔ اب رہ گیا یہ اعتکاف بیٹھے تو فضیلت کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ 10 دنوں کا سنت اعتکاف بیٹھتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے مکمل ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا۔ ایک تو یہ فضیلت بتائی آقا علیہ السلام نے۔ دوسری فضیلت بتائی کہ جو بندہ ایک دن کا سنت اعتکاف بیٹھا، 10 دنوں میں سے ایک ایک دن کی فضیلت بتا رہے ہیں، ایک دن کا بیٹھا تو اللہ رب العزت اس کو مشرق سے لے کر مغرب تک کتنا فاصلہ ہے، مشرق سے مغرب تک کتنا فاصلہ ہے، ایسے 3 فاصلوں کی مقدار ایک دن کے اعتکاف کے بدلے دوزخ سے دور کر دیتا اللہ تعالیٰ اس کو۔ یہ فضیلت ہے اس کی۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ایک دن کا اعتکاف اگر بیٹھا تو زمین سے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے، 500 سال ایک گھوڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھ کے کنٹینیو دوڑا تو پہلے آسمان تک پہنچتا، 500 سال دوڑنے کے بعد اتنی مسافت ہے، اتنا راستہ ہے زمین سے آسمان کے بیچ میں۔ حضور فرمائے ایک دن کے اعتکاف کے بدلے اللہ تعالیٰ وہ اعتکاف بیٹھنے والے بندے کو جہنم سے زمین سے آسمان کے اتنے فاصلے کے اتنی دور کر دیتا۔ یہ فضیلت ہے اللہ کے حبیب نے فرمائی۔ اور ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ جب تک بندہ اعتکاف میں ہے ہر سانس کے بدلے اس کو نیکی لکھی جاتی، اس کا کھانا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، لیٹنا بھی عبادت، عبادت کرنا بھی عبادت، خاموش بیٹھنا بھی عبادت، پورا 24 گھنٹے کا ہر لمحہ اس کا عبادت ہی عبادت ہے، یعنی عبادت میں نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں اعتکاف میں بڑھ گئے خالی سوتے جا رہے یا بالکل خاموشی بڑھ جا رہے، ویسا نہیں ہے، بلکہ عبادت میں رہنا چاہیے۔ اگر انہیں کچھ دیر خاموش بھی رہا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا ہی اجر و ثواب عطا فرما دیتا۔ اب یہ ہو گئی فضیلت اعتکاف کرنے کے تعلق سے۔ اب آئیے اعتکاف جو بیٹھ گیا بندہ مسجد میں تو انہیں جو ہے نا مسجد کس کو بولتے ہیں اور کہاں تک اس کے حدود رہتے اس میں اس کو بیٹھنا ہے۔ تو دیکھیے آپ جس مسجد کے حصے میں 5 وقت کی نمازیں ادا کی جاتی ہے، جیسے یہ ڈور جو آپ کو 3 باہر نظر آ رہے، یہ ڈوروں کے اندر کا جو حصہ ہے یہ پورا حصہ اصل مسجد ہے، یہ اس کے باہر کا جو حصہ ہے وہ صحن مسجد ہے، حالانکہ وہ بھی گیٹ کے اندر آ رہا مگر مسجد کا صحن کہلاتا ہو۔ وضو خانہ ہے، طہارت خانہ ہے، اگر اس کو مسجد مان لیے تو پھر یورین مسجد کے اندر کر رہے گا، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں کر سکتے ویسا، بات سمجھ رہے ہیں نا۔ تو وضو خانہ، طہارت خانہ مسجد سے ہٹ کے ہے، وہ اصل مسجد نہیں ہوتا۔ تو وہاں پہ آپ طہارت کے لیے گئے جا کے آ جا سکتے، وضو کے لیے جا کے آ سکتے، غسل کرنے جا کے آ سکتے، برتن دھونے کا ہے پلیٹ وغیرہ تو دھونے کے لیے جا کے آ جا سکتے، مگر جا کے وہیں پر بیٹھ جا رہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے دوستوں کے ساتھ یاروں کے ساتھ بات کر لیتے ہوئے، فون پہ چیٹنگ کر لیتے ہوئے، نہیں فون پہ کیا کر رہے معلوم ہے، امیزون سے خریدی و فروخت کر لیتے ہوئے، یہ کرنے کا تو پھر اعتکاف میں کہیں کو بیٹھے، یہ بے معنی ہے، پھر وہ اعتکاف ہی بے معنی ہے۔ اعتکاف کا اصل مقصد یہ سب چیزوں سے لا تعلق ہو کے صرف اللہ اللہ کر لیتے بیٹھنے کا نام اعتکاف ہے۔ آگے بات سمجھ، وہ بھی کتنے حصے میں، جو اصل مسجد ہے وہ حصے میں۔ تب اتنے حصے میں آپ کہاں پہ بھی ٹہل سکتے، کرسی لے کے بیٹھ سکتے، ضروری نہیں ہے جو آپ کا شامیانہ بنا لیے اس میں بیٹھنا بول کے، پوری یہ اتنی مسجد میں کدھر بھی بیٹھ سکتے آپ، کوئی حرج نہیں ہے عبادت کرنے کے لیے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اب وہ ڈیرا اور شامیانہ لگانے کا مقصد کیا رہتا بولے تو دوسرے حضرات کیا ہے معلوم ہے، غیر ضروری طور پہ آ کے وہ معتکف کو چھیڑنا نہیں، اس سے بات کر لیتے ہوئے بیٹھ جانا نہیں، بلکہ اس کے عبادت میں خلل نہیں ہونا بول کے وہ ڈیرا لگا دیتے۔ ایک بات، دوسری بات وہ بیچارے کو کپڑے کبھی چینج کرنا رہا، تب پوری مسجد اگر کھلی مسجد ہے اب اس میں کہاں بول کے انہیں کپڑے چینج کرے گا، ویسی صورت میں کیا ہے انہیں ڈیرا لگا لیا تو اس کے لیے سہولت ہو جاتی، اس کا سپریٹ کچھ سامان وغیرہ رکھ لے سکتا انہیں، اس کے لیے کیا ہے وہ شامیانہ ڈیرا وغیرہ لگاتے۔ تو اس میں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لگا سکتے، اور اس میں انہیں اپنی عبادات وغیرہ یا پھر سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اگر لیٹ جا رہا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل اعتکاف، اس میں جو ہے نا آپ زیادہ سے زیادہ نوافل کریں، چاشت، اوابین، اشراق، نماز تہجد کی پابندی کریں، 5 وقت کی نمازیں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور سحر ٹائم پہ کریں، افطار کے وقت دعا اور استغفار وغیرہ کریں، اور دیگر وظائف میں قرآن کی تلاوت میں اپنے اوقات صرف کریں، اور رات میں زیادہ سے زیادہ جاگنے کی فکر کریں۔ دن میں جو ہے نا رات میں جاگنے کے لیے کچھ سو لیا بھی کریں تاکہ رات میں عبادت کے لیے ہیلپ مل سکے،
یہ سب کیا ہے؟ اعتکاف کرنے کا طریقہ ہے۔ اب اعتکاف ٹوٹتا کس سے؟ یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اعتکاف جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، عورت اگر گھر میں اعتکاف میں بیٹھی تو شوہر کے قرب میں اگر چلے گئی، شوہر سے ہم بستر ہو گئی یا اس قسم کی بات ہو گئی، تو اس صورت میں انزال ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جاتا بیوی کا۔ اب مسجد میں جو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں وہاں تو بیگم آنے کا چانس ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بات تو پیدا ہی نہیں ہوتی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر معتکف آدمی کا روزہ چھوٹ گیا، اگر انہیں چھوڑ دیا روزہ تو اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا۔ بغیر روزے کے سنت اعتکاف نہیں رکھ سکتے، نفل اعتکاف رکھ لے سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا یہ ہے کہ انہیں بلا شرعی عذر کے نکل کے چلے گیا، مسجد سے باہر نکل کے چلے گیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ، وہ اعتکاف کیا ہے؟ ٹوٹ جاتا۔ اور چوتھا یہ کہ اگر سخت ضرورت کے تحت گیا، مثال کے طور پہ اگر بہت طبیعت ناساز ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس جا کے انجیکشن لینا پڑتا، ڈاکٹر صاحب یہاں نہیں آ سکتے، کوئی دوسرا بندہ ایسا نہیں ہے جو اس کو دوائی لا کے دے سکے یا اس کے لیے کچھ سہولت فراہم کر سکے، ویسا اگر مسئلہ ہے تو انہیں ایک آدھ مرتبہ کب تو بھی جا کے وہ انجیکشن لے کے آ گیا تو کوئی حرج نہیں اس کے لیے، وہ بھی قریب میں اگر ہے تو، ٹھیک ہے نا۔ نہیں اب بہت دور ہے، اب وہ چلے گیا تو انہیں پورا ایک دن لگ جاتا، وہ اسی صورت میں کیا ہے؟ اعتکاف ہی ٹوٹ جاتا اس کا، ٹھیک ہے نا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر انہیں اپنی شرمگاہ کو رگڑ کے منی نکال دیا تو اس سے بھی اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جاتا، ٹوٹ جاتا اعتکاف۔ ہاں اگر احتلام ہو گیا تو احتلام کا ہونا اس کے اختیار میں نہیں رہتا، سو گیا تو ہو جاتا ہو، تو اس صورت میں اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا، احتلام سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے نا۔ خاتون ہے، اس کو اگر پیریڈز چالو ہو گئے، حیض یا نفاس، اعتکاف کی حالت میں، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا۔ یہ سب مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ حدود مسجد سے آپ باہر جا کے بیٹھ گئے، اب وہاں پہ باتاں کر لیتے ہوئے 2-3 گھنٹے 4-5 گھنٹے، تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جاتا۔ سمجھ گیا بات آپ؟ یہ سب چیزوں سے کیا کریں معلوم ہے؟ احتراز کریں اور بچتے رہیں، اور اعتکاف کا جو مقصد ہے اس مقصد کے تحت اعتکاف کریں۔ اب آخری بات یہ رہ گئی، کب سے بیٹھنا اعتکاف؟ تو 20 رمضان کو 20واں جب روزہ رہتا نا، عصر کی نماز پڑھ لے کے مسجد کے اندر آ جانا، حدود مسجد میں آ جانا اور آ کے نیت کر لینا، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے سنت موقدہ والا اعتکاف رمضان کا بیٹھوں 10 دنوں کا، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے 10 دنوں کا سنت اعتکاف رکھ لیا، اس کو قبول فرما، میرے لیے اعتکاف کرنا آسان فرما۔ اب وہاں سے عید کا چاند دیکھنے تک آپ اعتکاف میں تھے، جب تک عید کا چاند نظر نہیں آیا وہ مجلس سے نہیں اٹھنا۔ اگر اعتکاف میں عید کا چاند نظر نہیں آیا، آ گیا سمجھ کے چلے گئے گھر کو، بعد میں معلوم ہوا عید کا چاند نظر نہیں آیا، تو پھر اعتکاف ختم ہو جاتا، آپ کا ٹوٹ جاتا۔ بات سمجھ گیا نہیں سمجھ گیا آپ؟ تو یہ سب اعتکاف کے اہم ترین مسائل تھے، تو ان مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا کریں آپ؟ اعتکاف ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی حق کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔